بھی جنگ کو ڈویژن نہ بنوا سکے، کیا بنیادی وجوہات رہیں؟ اصل میں ان کو غلط فہمی تھی۔ لیا کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے مضبوط قسم کا ایک اپنا بیانیہ بھی بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہم لیا کی عوام کے ساتھ ہیں، اگر لیا ڈویژن نہیں بنتا تو ہم عوام کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے۔ لیکن جنگ کے جو 6-7 ایم پی ایز ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی اس موضوع کے اوپر بات تک نہیں کی، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ 18 کے الیکشن میں صاحبزادہ گروپ کی طرف سے کچھ نکات کا ایک منشور چلایا گیا تھا کہ ہم یہ چیزیں آپ ہمیں عوام کو کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں کامیاب بنوائیں تو یہ چیزیں ہم کریں گے، جس میں گڑھ موڑ پہ 50 بیڈ کا ہاسپٹل بھی اس میں لکھا ہوا تھا اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو اس جو آپ کا میرے خیال میں 11 نکات کا تھا یا 13 یا 17 نکات کا تھا، اس میں کتنی چیزیں آپ اچیو کر سکے؟ اس سے پہلے جو آپ کا 4 سال کا ٹینیور تھا جس میں پی ٹی آئی نے مختلف اضلاع میں کافی فنڈز دیے ہیں لیکن جنگ میں کوئی فنڈ نہیں آیا بنانا تھا، مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ صاحبزادہ گروپ نے صاحبزادہ صاحب نے کاوش کی لیکن وہ ادھر آئے اور انہوں نے نہیں بنا کے دیا کہ یہاں پہ پیشنٹ نہیں تھے؟ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر فیزیبل نہیں ہے، یہاں پر فیزیبل نہیں ہے۔ اگر السلام علیکم ناظرین، پروگرام فردوسی پوچھتے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سابق پارلیمانی سیکرٹری، سابق ایم پی اے رانا شہباز احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب آپ کے وقت کو بہت شکریہ۔ بہت کم عرصے میں آپ نے پی ٹی آئی میں اپنی گرفت کو بہت مضبوط بنایا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب تھے اس ٹائم بھی آپ کے ان کے ساتھ بہت کلوز تعلقات تھے۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب، تو ان کے ساتھ بھی آپ کے بڑے کلوز تعلقات تھے۔ ایون کہ پرویز الہی صاحب یہاں پہ آئے تو واپسی پہ وہ آپ کو اپنے ہیلی میں ساتھ بٹھا کے لے گئے۔ ایک کم عرصے میں اتنی مضبوط گرفت، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، کیونکہ میں ایک ورکر کلاس میں ورکر ہوں، تو جتنے بھی پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں وہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کہیں پارٹی کے لیے قربانیوں کا مسئلہ بنا، کبھی نون لیگ کی جو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا حکومت پر، اس وقت بھی جب انہوں نے ایف آئی آرز وغیرہ درج ہوئیں تو سب سے پہلے میرے نام تھا۔ تو ہم نون لیگ کے ظلم کا نشانہ بھی بنے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے تو عمران خان کا ہم جھنڈا اٹھا کر وہ آگے رہے، سب سے آگے رہے۔ اس کی کیا آپ نے ان تمام ایکٹیویٹیز میں جو پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز میں تھیں ان میں آپ سرفہرست رہے، اس وجہ سے آپ مضبوط تعلقات آپ کے بنے یا کوئی اور اس کا انٹرنل میٹر ہے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی جو ہے نا ایک خاندان ہے، تمام لوگ اس میں ورکرز اور لیڈر بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں، تو ایک گھر کا ماحول ہے، سب لوگ محبت اور شفقت کرتے ہیں۔ تو ویسے جیسے جو آپ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے زیادہ قریب رہے، کیونکہ ہم بڑے مخلص ورکر ہیں، تو ہر جگہ جو مخلص ورکر ہوتے ہیں ان کی عزت اور پہچان الگ ہوتی ہے۔ آپ کے اتنے مضبوط تعلقات کی رہے آپ کے، اس کے باوجود بھی جنگ کو ڈویژن نہ بنوا سکے، کیا بنیادی وجوہات رہیں؟ دیکھیں جی، جنگ جو ڈویژن ہے اس کے لیے 2019 میں ایک سمری موو ہوئی تھی، اس کے اندر میں نے عثمان بزدار صاحب کو کہا، تو جب اس کی سمری جب ہوئی تو ہم نے چنیوٹ کے جو ایم پی ایس تھے ان سے لکھوا کر دے لیا کہ جنگ کو ڈویژن بنایا جائے اور چنیوٹ اس میں شامل کیے جائے۔ ان کی جب ہم نے ان سے دستخط کروا کر جب دیے کہ یہ چنیوٹ ہمیں شامل ہونا چاہتا ہے اور ٹوبا، تو بعد میں جو چنیوٹ کے ایم پی ایز تھے ان پر وہاں کی لوگوں کا پریشر آ گیا اور انہوں نے تیمور لالی صاحب تھے، انہوں نے لکھ کر دیا تھا، لیکن وہاں سے آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا راستہ فیصل آباد، تو وہاں کی عوام نے جب احتجاج کیا کہ ہمیں فیصل آباد کے ساتھ رہنے دیا جائے، چنیوٹ ہمارے ساتھ نہیں آتا، تو وہاں کے جتنے پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے مل کر ریکویسٹ کی کہ ہمیں جنگ کے ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ چنیوٹ اور ٹوبا کے جو پارلیمنٹیرین جی انہوں نے ریکویسٹ کی، تو اس مسئلے کی وجہ سے چنیوٹ جو ہے وہ اس کے کہنے کی وجہ سے پھر وہ جو انہوں نے رپورٹ بنا کر دی ایس ایم بی آر نے، بورڈ آف ریونیو سے بن کر گئی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ دوسرے جو اضلاع ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے، وہ فیصل آباد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ ان کا یہ تھا
کہ یہاں کے جو ریونیو کے مسائل تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ریونیو کے حساب سے یہ ڈویژن جو ہے اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اچھا جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ جو ایک تاریخی ضلع ہے جس کی سرحدیں 11 اضلاع سے ملتی ہیں، اس کے باوجود بھی جو 1849 میں اس کو ایک ضلع کا سٹیٹس ملا اور ملتان سے لے کر سرگودا تک پھیلا ہوا ہے، اس کے باوجود دن بدن اس ٹائم پھیلا ہوا تھا، سکڑتا جا رہا ہے، تو اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ کیوں ہم جنگ کو جو ہے وہ جنگ کے سیاستدان اس کو کور نہیں کر پا رہے، یا جنگ کی عوام کی اس میں کوئی کوتاہی ہے کہ دن بدن جنگ چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور اپنے ضلع کا سٹیٹس بحال رکھنے کی اب جنگ لڑ رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس ملک کو بنے ہوئے 76 سال ہو گئے. ان لوگوں نے اصل میں جو جنگ کے پارلیمنٹیرین سے انہوں نے اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑی. دیکھیں کبھی فیصل آباد جو تھا، لائل پور اس کی تحصیل ہوتی تھی، یہ شیخو پورہ تک یہ ضلع جاتا تھا. تو اگر لوگ اس وقت اس کو تحصیلوں کو علیحدہ نہ ہونے دیتے، اگر ان کو ضلع بنوانا تھا تو ڈویژن جو تھا اس وقت اس کا حق تھا بنتا جنگ کا. تو جنگ کے ساتھ جو تھی جتنی بھی حکومتیں نہیں، میرا خیال انہوں نے زیادتی کی، اس کو ڈویژن بنانا چاہیے تھا. حکومتوں نے زیادتی کی، یہی میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ حکومتیں بناتی ہیں نا، تو اس وقت جو پارلیمنٹیرینز تھے وہ حکومتوں میں تھے، ان کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیں ٹوبہ بھی اس کی تحصیل تھی، جنگ بھی، فیصل آباد بھی اس کی تحصیل تھی، اور آپ یہ دیکھیں چنیوٹ بھی اب تازہ 2013 میں پچھلے دور میں وہ علیحدہ ہوا ہے. تو زیادہ پیچھے نہ جائیں تو 6 7 8 سال 10 سال پہلے جو چنیوٹ ضلع بنا، یہ بھی اس کو جنگ کے ساتھ شامل رہنا چاہیے تھا. یہ بھی یہاں کے پارلیمنٹیرینز کی کمزوری تھی. پی ٹی آئی کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں آپ کو سر فہرست دیکھا گیا ہے، کہیں بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس میں آپ پیچھے ہوں. ایک جو ہے گڑھ موڑ میں آپ نے احتجاج کیا، اس میں آپ کی ایک سپیچ سامنے آئی جس میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ سکندر سلطان کو امریکہ کی سازش سے اس کو لگایا گیا اپنا الیکشن کمیشن. تو کیا واقعی وہ امریکہ کی سازش تھی یا اس کو کس نے لگایا تھا؟ دیکھیں جی، یہ جو راجہ سکندر سلطان صاحب ہیں، اس کے بارے میں جو ہمارے چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کے دور میں یہ لگایا تو عمران خان صاحب نے خود عمران خان سے، لیکن انہوں نے خود ہی بتایا اس کے بارے میں کہ اس کے پیچھے کچھ غیبی طاقتیں تھی جنہوں نے لگوایا. جی. اچھا سر، آپ کی حلقے میں کافی گرفت ہے، لیکن پچھلے دنوں میں ایک چیز سامنے آئی ہے، کچھ پوسٹیں چل رہی ہیں صاحبزادہ حبیب سلطان صاحب کی کہ وہ ایم پی اے کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں PP 130 میں. تو اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کا ٹکٹ ان کو دیا جائے گا یا آپ کو ملے گا؟ صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب جو ہے وہ ان کی سائڈ لیں گے یا آپ کی طرف رہیں گے؟ دیکھیں جی، میں صاحبزادگان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑتا ہوں. وہ MNA کا لڑتے ہیں تو میں ان کے نیچے MP کا لڑتا ہوں. تو ہمارا ایک گھر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہیں صاحبزادہ حبیب سلطان صاحب کے، ان کے پیروں کے مرید ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ایسی ویسی پوسٹیں لگا دی ہیں، لیکن صاحبزادگان جو ہیں وہ سیاست قومی کی کرتی ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پوسٹیں چل رہی ہیں یہ مریدین نے لگائی ہیں یا عوام نے لگائی ہیں، اس میں صاحبزادہ حبیب سلطان صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ اگر آپ ان پوسٹوں کو دیکھیں گے، کسی سیاسی آدمی کی پوسٹ نہیں ہے. یہ پوسٹیں جو ہیں صرف صرف مریدین کی پوسٹیں ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں. وہ تو کل کو ان کی جن کی عقیدت اس طرح ہوتی ہے تو وہ تو پوسٹیں لگا دیتے ہیں، وہ تو صدر پاکستان کی بھی لگا سکتے ہیں. اپنا پارلیمنٹ میں آپ کی سپیچ کافی ساری سامنے آتی رہی ہیں. پچھلے دنوں آپ کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے جس میں وہ گالم گلوچ ہو رہا تھا اور آپ نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی. لیکن میں نے بدقسمتی سے، جو کہ بیسیکلی میں جنگ سے ہوں، آج تک میں نے پارلیمنٹ میں جنگ کے کسی نمائندے کو جنگ کے بارے میں خطاب کرتے نہیں سنا. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، میں نے تو ہمیشہ جنگ کے بارے میں بات کی ہے، میں نے باقی کسی ضلع کے بارے میں بات نہیں کی. جنگ کا چناؤ کالج ہو تو اس کے بارے میں نے بات کی ہے، جنگ کو ڈویژن بنانے کے لیے میں نے بات کی ہے. اس کے علاوہ جنگ میں جو نقصانات ہوئے تھے، سیلاب میں یہ جو ڈیزاسٹر آیا تھا پیچھے، یہ جو طوفان آیا تھا، ژالہ باری ہوئی تھی، پنجاب میں واحد ضلع تھا جنگ جس میں تحصیل احمد پور سیال کوئی عمران خان صاحب نے کہا تھا تو PDMS سے تمام لوگوں کو جن کے گھر گرے تھے ان کو ایک ایک کمرے کے 2-2 لاکھ، جن کی گائے بھینس اس میں مر گئی تھی اس کو 2-2 لاکھ، جس کی بھیڑ بکری تھی اس کو 50,000 لاکھ روپے دیا گیا. تو یہ واحد تحصیل ہے. اس کے بعد باقی جگہ بھی ہے لیکن کسی کو نہیں مل سکا.
تو ہماری تو پرائورٹی بالکل جنگ ہے. آپ کی جو حریف ہیں ان میں جو مضبوط طبقہ ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ کثیر ہے، وہ سیال گروپ ہے، اور سیال گروپ کے جو ووٹرز ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ سیال گروپ متحد ہو جائے اور متحد ہو کر وہ آپ سے جو ہے نا الیکشن کے اکھاڑے میں اتریں اور آپ سے وہ جیتیں. تو کیا اگر نواز علی خان اور امیر عباس مل کے الیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں، ایک ہی بندہ ایم پی اے کا امیدوار ہو، تو آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ میں پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوا تھا 2018 کا تو وہ اکٹھے تھے. جب 2013 کا الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی وہ اکٹھے تھے. اس وقت جو تھا وہ جیت گئے تھے 13 میں، 2018 میں جیت گیا. لیکن میں نے اس دور میں یہ دیکھا ہے کہ میں ایک آدمی اگر کوئی کہے کہ میں 3.5 لاکھ کی آبادی ہے تو میں لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہوں، تو آدمی کو اپنے گھر کے لوگوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی 3.5-4 لاکھ لوگوں کو مطمئن کر لے. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو بندہ جیت جاتا ہے. یہ ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں. الیکشن کی پبلسٹی پہ کروڑوں روپے کا خرچ آتا ہے، تو آپ کا سورس آف انکم کیا ہے جس سے آپ افورڈ کرتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، حلقہ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یا لاہور آپ کا آنا جانا، اسلام آباد آپ کا آنا جانا، اور گاڑیاں، یہ باقی سٹاف، یہ ساری چیزیں کیسے افورڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ذمہ دار گھرانے سے ہوں، تو ہمارے جو خرچے ہیں وہ بزنس مینوں جیسے تو نہیں ہیں، تو بڑے 90 تولے سے خرچے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ تقریباً اب 4 سال ایم پی اے بھی رہا ہوں، تو وہ ذمہ دارے سے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، تو میں نے اپنی کمرشل پراپرٹی ہے وہ کچھ سیل کی، تو اس وجہ سے سروائیو کر رہے ہیں. تو ہماری جو آمدن ہے نا وہ سیاست اس میں آپ کرنی بڑی مشکل ہو گئی ہے. تو پہلے میں جب سیاست میں نہیں آیا تھا تو میں رائس کا کاروبار کرتا تھا، کاٹن کا کرتا تھا، اور دوسرا اب میں کاروبار نہیں کر سک رہا، تو بس تھوڑا بہت کو خریداری کر کے چاول کی اب ریٹ بڑے بڑھ گئے ہیں. مطلب آپ پراپرٹی کو سیل کر کے اس سے آپ اپنے معاملات چلا رہے ہیں؟ نہیں، پراپرٹی کو سیل کر کے نہیں، میں ہمارا ذمہ دار ہے، اس سے آمدن معقول آ جاتی ہے. لیکن بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسے آپ کے اخراجات آ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز سیل کرنی پڑ جاتی ہے. یہ کافی ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں جب تحریک عدم اعتماد آئی اور نون لیگ کی ایک دفعہ اس سال میں تو بہت سارے اتار چڑھاؤ ہوئے ہیں حکومت میں، کہ جب نون لیگ کی حکومت بنی پھر آ کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے بعد نون لیگ آ گئی اور پھر پرویز الہی صاحب آ گئے. تو یہ جب اتار چڑھاؤ رہے ہیں اس میں اگر یہ 6-7 ایم پی جو آپ بتا رہے ہیں یہ اگر ڈٹ جاتے اور پی ٹی آئی کو کہہ دیتے کہ جس میں آپ بھی شامل تھے، اگر اس طرح سے ہوتا کہہ دیتے کہ آپ ہمیں ڈویژن نہیں بنوا کے دے رہے جنگ تو ہم استعفے دے رہے ہیں، تو کیا جنگ ڈویژن بن نہ جاتا؟ دیکھیں جی، یہ اصل میں نا ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا کسی کو بلیک میل کرنے کا. اچھا، اس کو آپ بلیک میلنگ سمجھیں گے؟ اگر آپ اپنے علاقے کی عوام کے لیے اگر آپ کہیں کہ میں بولتا ہوں، دیکھیں بعض ایسا ٹائم ہوتا ہے جب لوگوں پر حالات ایسے آتے ہیں، جب پارٹی پر مشکل وقت آئے تو ہم ان کو کہیں جی کہ آپ اس کو ڈویژن بنائیں، ٹھیک ہے. وہ دیکھیں کئی ضلع بنے، کئی تحصیلیں بنی، کئی ڈویژنیں بنی، تو وہ سب کے سب رہ گئے. اب دیکھیں نا کہ اچھا میاں والی اب بنا ہے، اس کا الیکشن کمیشن نے روک دیا ہے، وہ تو روک گیا. اچھا میں یہ بتاتا ہوں، ہمیں بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ آخر میں جو ایسی باتیں کرنی ہیں، جو ایک نوٹیفیکیشن نکلوا لیں گے کہ کر دیں، تو میں بھی نکلوا سکتا تھا. یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے اور صرف ووٹ لینے کے لیے. ہم جو خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی ایسی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم ووٹ آج لینے ہیں تو ایک ڈائریکٹو نکلوا لیتے ادھر سے ڈویژن کا. ہم چاہتے ہیں اگر ڈویژن بنے تو حقیقی ڈویژن بنے. اچھا، پرویز الہی صاحب نے اپنے ضلع کو تو گجرات کو انہوں نے ڈویژن بنوا لیا اور انہوں نے 10 یا 11 سیٹیں میرے خیال میں ان کی صوبائی اسمبلی کی، جس کی بیس پہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن گئے. تو ہماری اگر جنگ کی بات کی جائے تو 6 سے 7 ہماری بھی ہیں، تو کیا ہم اس کے اوپر جنگ میں کچھ ترقیاتی منصوبے نہیں لا سکتے تھے؟ چلو ڈویژن نہیں بنوا سکتے تھے، تو کیا جو ہمارا جنگ کا انفراسٹرکچر ہے تباہ ترین ہے، آپ کے سامنے صورتحال ہے. جنگ کے روڈوں کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو پہلے وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جنگ کی سڑکوں میں کہیں کہیں کھڈے آتے تھے، اب کھڈوں کے بیچ میں کہیں کہیں سڑک آتی ہے. تو کیا اس کے لیے وہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے جی کہ یہ جو روڈ ہے اپنا شور کوٹ اور کیمپ بھروانے والا، تو کم از کم یہ ایک مین روڈ ہے جس کے اوپر 11 اضلاع کی ٹریفک گزرتی ہے، یہ اب تک کیوں اس کا بجٹ نہیں پاس؟ کیا حکومت کے پاس ادھر باقی اضلاع کو دینے کے لیے پیکیجز ہیں، بجٹس ہیں، جنگ کو دینے کے لیے نہیں کیوں؟ دیکھیں آپ کئی باتیں کر گئے.
ایک تو آپ مجھ کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، وہ وزیر اعلیٰ ہیں. اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتا تو شاید میں جنگ کو علیحدہ صوبہ ہی بنا دیتا. اچھا، ہر آدمی کے پاس اپنے جنگ کی عوام آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کو 6 کی 6 سے اپنا حلقوں سے یا 7 حلقوں سے آپ کو ایم پی اے بنا دے تو کیا آپ پھر جنگ کے لیے کیا کریں گے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ملکی حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ کس وقت ملک کے کیا حالات ہیں. جو آج حالات ہیں وہ ملک کے پاس $4 ارب رہ گئے. تو جب ہم نے حکومت چھوڑی اس وقت $22 ارب تھے. تو اس امپورٹڈ حکومت نے اس 8-9 مہینے کے اندر جس طرح سے ڈالر کی قیمت اوپر گئی ہے، ایک مہنگائی کا طوفان آ گیا. جو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج بھی یہ ایل سیز وغیرہ کھول دیں یہ 4 ارب 4 دن میں ختم ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے. کیونکہ اگر آپ آج کسی پٹرول پمپ والے سے پوچھیں، دوسرے سے پوچھیں، وہ پہلے 5 دن پہلے پیسے دیتا ہے، بعد میں اس کو ڈیزل پٹرول آتا ہے. اچھا، پارٹی کے ساتھ آپ نے وفاداری کی بات کی. وفاداری کا سیکٹر تو بعد میں آیا، اب سے 6-7 مہینے پہلے آیا. اس سے پہلے جو آپ کا 4 سال کا ٹینیور تھا جس میں پی ٹی آئی نے مختلف اضلاع میں کافی فنڈز دیے ہیں، لیکن جنگ میں کوئی فنڈ نہیں آیا. دیکھیں میں جنگ کے ساتھ ایم پی ایس تھے، تو میں اللہ کے فضل و کرم سے اس جو میرا حلقہ ہے اس میں فنڈ جو لے کر آیا ہوں، وہ جو 6 حلقے ہیں میرے علاوہ اگر ان سب کے بھی ملا لیے جائیں تو احمد پور سیال جتنے فنڈ نہیں. دوسری آپ مین روڈوں کی پہلے آپ نے بات کی، کیمپ بروانا کا روڈ، جنگ کا روڈ، دوسرا روڈ، تیسرا روڈ. دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا، ہر ایم پی اے اپنی جنگ لڑتا ہے، اپنے حلقے کی جنگ لڑتا ہے. تو میں نے اپنے حلقے کی جنگ لڑی، تو میں یہاں پر تقریباً میں نے 14 ارب روپے کے فنڈ لایا ہوں. آپ اپنے ٹینیور میں 14 ارب روپے کے فنڈ آپ نے اپنے حلقے میں لائے ہیں. آپ 14 ارب روپے کے میں فنڈ لایا ہوں. اگر آپ 1947 سے دیکھیں آج تک تو اس حلقے میں 14 ارب روپیہ نہیں آیا، بالکل نہیں آیا. وہ میں اس 3-4 سال کے عرصے میں لایا ہوں، جس میں 2 سال کرونا کی وجہ سے بجٹ جو ہے وہ فنڈ نہیں دیے گئے. کرونا کا بھی ہم نے مقابلہ کیا. پہلے سال جب ہم آئے 2018 میں تو پچھلی گورنمنٹ بجٹ دے گئی تھی، تو بڑے مشکل حالات میں ہم نے بڑا اچھے طریقے سے سروائیو کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنے کم عرصے میں کوئی اور اپنے حلقے کو دلوا سکتا ہے. آپ نے بات کی کہ ہر ایم پی اے اپنے حلقے کی جنگ لڑ رہا ہے اور اپنے حلقے کے بارے میں سوچ رہا ہے. اگر اسی طرح سے چلتا رہا جس طرح سے ماضی میں چلتا رہا ہے تو پھر جنگ تو ایسے ہی رہے گا. جو جنگ کے کچھ ایسے اہم ایشوز جس میں سڑکیں ہیں، ہم آئے روز دیکھتے ہیں، خبریں آتی ہیں کہ وہ بچہ اسکول سے واپس آ رہا تھا تو رکشے سے جمپ لگنے کی وجہ سے گرا. پچھلے دنوں ایک یہاں پہ واقعہ ہوا اور پیچھے ٹرک آیا اس کو کچل کے چلا گیا. کل کو میرے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے بچے بھی ادھر ہی رہتے ہیں جنگ میں. تو اگر ہم یہ اپنے حلقوں کی جنگ لڑتے رہے تو جنگ کے جو مشترکہ جو اجتماعی مفادات ہیں، جو ضروریات ہیں، مفادات تو نہیں بلکہ وہ بنیادی ضروریات ہیں، جس میں سڑکیں ہیں، جس میں باقی ساری چیزیں ہیں، انفراسٹرکچر ہے، تعلیم اور صحت کے مسائل ہیں، کیا وہ حل ہو پائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جمپ لگا اور بچہ گرا اور اوپر سے گزر گیا اور اس کی ڈیتھ ہوگی، دیکھیں یہ جو معاملات ہیں نا، یہ آپ اگر ادھر سے 2-3 منٹ پیدل چلیں تو یہاں پر 32 کروڑ روپے کی کارپیٹ روڈ بنی ہے. تو میں کارپیٹ روڈ بنی تو یہ 60 فٹ چوڑی ہے، 70 فٹ چوڑی ہے، کہیں سے 50 فٹ چوڑی ہے. تو میں وہاں پر کسی کے گھر گیا فاتحہ کے لیے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا بزرگ موٹر سائیکل پر گھر آ رہا تھا تو اس سڑک کی وجہ سے گاڑیوں کی سپیڈ زیادہ تھی. اچھا. تو وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. جو روڈ آپ نے بنوایا تو الزام انہوں نے آپ پہ لگا دیا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے بندے کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. نئی سڑک کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں بنا. ہم نے تقریباً سینکڑوں کلومیٹر کارپیٹ روڈ اس حلقے میں بنائی ہیں، 150 کلومیٹر میٹل روڈ بنوائی ہیں. اس کے علاوہ سیوریج کے یہاں پر سب نے دعوے کیے، کوئی سپر من نہیں بنوا سکا، وہ میں نے 35 کروڑ روپے کا بنوایا. پھر اس کے علاوہ میں نے 3 ارب روپے کی منظوری کروائی بند کی. پروٹیکشن بند کوئی نہیں تھا، ذمہ دار اور یہ تحصیل محفوظ نہیں تھی. دیکھیں ہم نے تو یہاں پر ہر کام جو مین روڈوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، یہ مین روڈوں کے لیے ایم پی ایس کو فنڈ نہیں دیے جاتے کسی گورنمنٹ میں.
یہ جو ہے گورنمنٹ خود جو ہے جو پنجاب گورنمنٹ کا ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے وہ بیٹھ کر خود اس کو پورے پنجاب کو مانیٹر کرتا ہے کہاں کہاں پر سڑکیں خراب ہے کہاں کہاں پر نہیں. ہم نے بے شمار دفعہ اگر آپ اسمبلی کا ریکارڈ نکال کر دیکھیں وہاں پر ہم نے یہ ان کو بتایا لیکن ان کی بھی مجبوریاں تھیں. جب 2018 میں ہماری گورنمنٹ آئی تو اس وقت تقریباً 100 ارب کے قریب جو تھی پیمنٹس بقایا تھی. اچھا جب 18 میں آپ کی حکومت آئی اس وقت 100 ارب کے قریب پیمنٹ بقایا تھی. محکمہ فنانس نے جو پہلی رپورٹ دی اس میں سے تقریباً 10 ارب کے چیک تھے جو گورنمنٹ کے باؤنس ہو گئے تھے. اچھا ان کی پیمنٹیں کروائیں ساری پیمنٹیں کروائیں. پھر اس کے بعد کرونا آ گیا. پھر 2 سال کرونا کے اندر یہ جو جہاں سے پنجاب کی آمدن ہوتی تھی یہ جتنے بھی ٹول پلازے اور یہ لینڈ ریکارڈ کے آفس ہر جگہ سے تمام بند ہو گئے تھے. لیکن ان لوگوں کو گھروں میں بیٹھے تنخواہ دینی پڑی. وہ کما نہیں رہے ان کو لیکن ہم تنخواہ دے رہے تھے. پھر کرونا کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے سپورٹ کرنا تھا. اس نے جو خواتین تھی جو گھر تھے جن کے روزگار بند ہو گئے تھے 14,000 روپے ان کو دیا. پھر یہاں پر گاؤں میں بڑی سہولیات نہیں تھیں ڈاکٹرز نہیں تھے دوسرے نہیں تھے. پھر ہیلتھ کارڈ جب ایشو ہوا تو اب یہاں پر لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلوں سے آپریشن کرا رہے ہیں. اب ایک ادھر کے گئے ہوئے تھے وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور سے اسٹنٹ ڈلوا کر آ گئے. تو دیکھیں یہ منصوبے جو دیے ان حالات کے اندر یہ اس کی مثال نہیں بنی. 18 کے الیکشن میں صاحبزادہ گروپ کی طرف سے کچھ نکات کا ایک منشور چلایا گیا تھا کہ ہم یہ چیزیں آپ ہمیں عوام کو کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں کامیاب بنوائیں تو یہ چیزیں ہم کریں گے. جس میں گڑھ موڑ پہ 50 بیڈ کا ہاسپٹل بھی اس میں لکھا ہوا تھا اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں. تو اس جو آپ کا میرے خیال میں 11 نکات کا تھا یا 13 یا 17 نکات کا تھا اس میں کتنی چیزیں آپ اچیو کر سکے؟ دیکھیں جی کیا بات یہ ہے کہ جب آدمی کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. جب حکومت میں جاتا ہے وہاں کے حالات دیکھتا ہے پیسہ دیکھتا ہے اس کو اس وقت پتہ لگتا ہے. یہاں پر صاحبزادہ صاحب کا جو تھا ہاسپٹل بنوانے کا اور گیس لانے کا یہ 2 بڑے ان کے منصوبے تھے. ہاسپٹل کے لیے ہم نے تقریباً 200 بیڈ کی یہاں پر منظوری کروائی. وہ عمران خان صاحب نے جو ہاسپٹل بنایا ہے میاں والی میں. اچھا جب ہم نے وہ کرا دی وہاں سے ٹیمیں آئیں انہوں نے یہاں پر چیک کیا. وہ اب کر ہمارے گڑھ مہاراجہ ہاسپٹل میں بیٹھ گئے اس کے بعد شریف آباد ہاسپٹل میں بیٹھ گئے. وہ سارے نزدیک قریب اور انہوں نے دربار حضرت سلطان بہو پر آ کر پھر انہوں نے یہاں سے جب ریکارڈ طلب کیا نا وہ سارا ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا تو یہاں پر تقریباً 200 مریض نہیں تھے ان سارے ہاسپٹلوں میں ڈیلی کی بنیاد پر. اچھا وہ کیونکہ کوئی گورنمنٹ نہیں بنا رہی تھی. اچھا وہ جو ہاسپٹل تھا وہ عمران خان صاحب نے کسی غیر ملکی سے امداد لی تھی انہوں نے آخر ادھر بنانا انہوں نے آ کے بنانا تھا. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ صاحبزادہ گروپ نے صاحبزادہ صاحب نے کاوش کی لیکن وہ ادھر آئے اور انہوں نے نہیں بنا کے دیا کہ یہاں پہ پیشنٹ نہیں تھے. نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر فیزیبل نہیں ہے. یہاں پر فیزیبل نہیں ہے. اگر ہم اتنا عملہ اتنا بڑا ہاسپٹل یہاں پر بنا دیں تو وہ یہاں پر فیزیبل نہیں ہے. یہاں پر جب اتنے پیشنٹ نہیں ہوں گے اس کے لیے پورا ہاسپٹل کے لیے عملہ چاہیے. نائٹ ڈیوٹی پھر ڈے ڈیوٹی پھر ایوننگ ڈیوٹی 3 قسم کی ڈیوٹیاں 8 کہ پچھلے دنوں یہ جب جنگ اور لیا ڈویژن کی بات چل رہی تھی تو لیا کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے مضبوط قسم کا ایک اپنا بیانیہ بھی بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہم لیا کی عوام کے ساتھ ہیں. اگر لیا ڈویژن نہیں بنتا تو ہم عوام کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے. لیکن جنگ کے جو 6-7 ایم پی ایز ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی اس موضوع کے اوپر بات تک نہیں کی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی یہ سارے لیا والے جو تھے وہ الیکشن سٹنٹ کروا رہے تھے. ہمیں اتنی اونچی حرکتیں کرنے کی عادت نہیں. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ آپ کو بتاتا ہوں ساری بات بتاتا ہوں کیونکہ آپ نا پچھلا سوال بھی باقی رہ گیا تھا گیس والا. کیونکہ دوسرا جو گیس کا تھا نا وہ عمران خان صاحب نے ان 4 سالوں میں پورے ملک میں کسی کو گیس نہیں دی ایم ایل اے کو نئی جگہ پر. انہوں نے کہا گیس ہر سال 10% کم ہو رہی ہے یہ 5-6 سال میں 7 سال میں ختم ہو جائے گی گیس. پھر ہم جب یہ گیس ہی نہیں رہے گی تو پھر یہ جو اربوں روپے ہمارا لگے گا یہ ضائع چلے جائے گا. یہ عمران خان صاحب کی پالیسی تھی. ہم نے 2-3 دفعہ ریکویسٹ کی تو وہ ہمیں نہ مل سکی. باقی یہ جو آپ کر رہے ہیں لیا ڈویژن کی لیا ڈویژن والوں
ہمارے لوگوں کو بڑی غلط فہمی تھی. اچھا. اگر لیا بن گیا تو جنگ نہیں بنے گا. ان کو غلط فہمی تھی جنگ بن گیا لیا نہیں بنے گا. ہاں یہ چیز تو دیکھیے دیکھیں اس میں سے کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا یا اتنے سمجھدار نہیں ہوتے. لیا جنوبی پنجاب میں ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ جو ہے اس لیا ڈویژن بن گیا تو جنگ کو اس میں شامل کر لیا جائے گا. جنگ اور لیا نہیں شامل ہو سکتے. اور بکھر کا تھا بکھر لیا میں شامل ہو جائے گا. بکھر وہ بھی جنوبی پنجاب میں تھے وہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ میاں والی کے ساتھ شامل ہوا ہے. اصل میں ان کو غلط فہمی تھی کہ جنگ بن گیا تو ہم نہیں بنیں گے, ہم بن گیا تو وہ نہیں بنے گا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف الیکشن پبلسٹی کر رہے تھے, الیکشن سٹنٹ پبلسٹی سٹنٹ مار رہے تھے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کبھی جنگ ڈویژن بن سکتا ہے یا نہیں بن سکے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جنگ ڈویژن بنے گا. اچھا اب اگلے آپ کے ٹینیور میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آخری سوال, اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا لائے عمل بنایا ہے اپنے حلقے کی عوام کو اور جنگ کی عوام کے لیے کہ آپ کیا کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی سب تو پہلے پاکستان جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت وہ زیادہ دبنگ دعوے کرنے کے نہیں ہیں. میں اگلا جو ٹینور ہو اس کو بڑا مشکل ٹینور سمجھ رہا ہوں ہر لحاظ سے, کیونکہ پاکستان سروائیو کرے گا تو جنگ سروائیو کرے گا. ایسے ہی ہے. اگر پاکستان سروائیو نہیں کرے گا تو جنگ بھی سروائیو نہیں کرے گا. بالکل ایسے. تو میرا یہی خیال ہے کہ ہمیں یہ جو 5 سال ہیں اس میں زیادہ جو ہے دعوے نہیں کرنے چاہیے. ملک پیروں پر کھڑا ہوگا تو جنگ پیروں پر کھڑا ہوگا. بہت